آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بس رہا ہے رات میں اور دن میں، یعنی جہاں پر بھی اندھیرا ہے یا روشنی ہے ان تمام جگہوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ساری کائنات بنا کر اس نے اپنے حال پر چھوڑ نہیں دی، بلکہ ان تمام کی تمام چیزوں کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک، باریکیوں تک اس ایک ذات نے سنبھالا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافرو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اس ذات کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، کسی اور کو اپنا مددگار اور مشکل کشا اور اپنا حمایتی مان لو؟ تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو کھانا دیتا ہے اور اسے کوئی کھانا نہیں دیتا، کھانے کا محتاج نہیں۔ اب دیکھیں یہ اتنی باریک بات اور اتنی سادہ سی بات کہ جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے، ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھانا دینے والا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حمایتی اور مددگار بنا لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ یہ جو ہمارے آلیہ ہیں ان سے آپ مدد طلب کیجئے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اس کمپیٹنسی اور کیپیبلٹی کا تو کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا سر جھکانے والا ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے، سر تسلیم خم کرنے والا، ماننے والا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی نصیحت مجھے کی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین میں شامل نہ ہوئیے۔ اور بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک محال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو خطاب ہے، امت کو خطاب ہے۔ اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ الزمر کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف ایک وحی خاص ہوئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، اور یہ وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بغیر توبہ کے چلا گیا۔ دنیا میں توبہ کر لی تو سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ جو کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن اس دنیا میں آخرت میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آتا۔ جناب توحید جو ہے نا جی، وہ اس قدر سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے حضور کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل جو پرسنالٹی ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا
امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس بڑے دن کا عذاب یعنی قیامت کے دن کا عذاب مجھے بھی آ سکتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، آپ کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مبارک زبان سے ان کو فرضی کیس بناتے ہوئے بھی بات ارشاد فرما رہا ہے، تو باقی لوگ کس شمار کے؟ اور یہاں پر خالی شرک نہیں ہے، کیٹاگوریکل مینشن ہے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو نافرمانی اگر پیغمبر کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے جن سے کہ نافرمانی ہونا محال ہے، گناہ کبیرہ ہونا محال ہے، تو عام لوگ کس شمار میں ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ یہ تو جناب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، نمازیں اور روزے اور اعمال تو چاہیے اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے، جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہو اس کو نمازوں کی ضرورت نہیں، بولے اعوذ باللہ۔ یہ عموماً راگ الاپا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو پھر بات سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں کس قدر حساس ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس دن ٹال دیا گیا عذاب تو بے شک وہی وہ شخص ہے جس پر رحم کیا گیا۔ اصل رحمت یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی مل جائے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے کھلی کامیابی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بیان کی تھی، کتب اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التوحید چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے، سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے جانے میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کم از کم 7-8 طرق امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں اس حدیث کے اور امام مسلم بھی، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الفاظ دیکھیں، رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے مبارک نام پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جنت کا دروازہ کھلنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں طرق حدیث شفاعت کے معاملے میں، اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن تمام اولاد آدم حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے اللہ کے حضور اپنی شفاعت کے لیے۔ اللہ، اور اسی کو احمد رضا بریلوی صاحب نے بہت خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے، اور مجھے پرسنلی ان سے جن معاملات میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کا یہ شعر واقعی وہ صحیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو پھر اپنا دوزخ میں مقام بنا لے جو کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت کی ضرورت نہیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں۔ لہٰذا ان آیات کے اندر
اور ان احادیث کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہے جو ظواہر دین کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے داڑھی کے اندر، پگڑی کے اندر اور گیٹ اپ کے اندر، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے بارے میں، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے، اس کو سارے کا سارا دین سمجھ لیا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اتنے پارسا ہو گئے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا رب ہمیں قیامت والے دن جنت میں داخل نہ کرے. تو یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے. اور اس کے اگینسٹ وہ فنیٹکس بھی، خصوصاً ہماری این جی اوز جو کہتی ہیں نماز، روزہ، داڑھی، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، حقوق العباد کو دیکھنا چاہیے، باقی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا. پتہ نہیں کس نے ان کو گارنٹی دے دی ہے کہ معاف کر دیا جائے گا. تو وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں ایکسٹریمز. درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اعمال پوری کوشش کے ساتھ کریں گے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت کی امید، بالکل اس کسان کی طرح جو کہ زمین میں ہل بھی چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، دانہ بھی بوتا ہے، اور اگر بارانی زمین ہے تو اللہ کی طرف سے بارش کا انتظار کرتا ہے، اگر نہری زمین ہے تو خود سے پانی اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اختیار میں کوئی شے نہیں. پھر وہ انتظار کرتا ہے اللہ کی رحمت کا کہ یہ دانے زمین سے پھوٹ کر فصل بن جائے. تو اس کو تو امید ہونی چاہیے رحمت کی. لیکن جس نے عمال ہی نہیں کیے اور وہ خام خواہ سوکھی قسم کی امید کر رہا ہے، تو اس سوکھی امید کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور کتابیں دی، اس مقدمے کے ہی خلاف. انبیاء کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ نیک اعمال کرنے والا، پھر ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا، وہ جنت میں جائے گا. ورنہ قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، حتیٰ کہ جو اہل قبلہ ہوں گے، اہل کلمہ ہوں گے، مسلمان بھی، ان کو بھی دوزخ میں داخل کرے گا ان کے اعمال کی سزا میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. وہ گل پنجابی جی ہے کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچیں. جس کو عقل نہیں، باتیں نہیں پتہ، تو وہ پھر موج مستی کرے گا، اور جس کو بات سمجھ آ جائے گی وہ ایک دن کے لیے بھی بے فکر نہیں ہوگا. ہر وقت اس کی توجہ اس طرف رہے گی کہ یہ آخرت کی کامیابی کوئی ایک دن کی گیم تو نہیں ہے. انسان نے جس طرح ہمارے یہ حفاظ جو ہیں، وہ رمضان شریف کا مہینہ جب آنے والا ہوتا ہے تو پھر داڑھی بھی بڑھا لیتے ہیں، اور ایک مہینے کے لیے وہ مسلمان ہوتے ہیں، صرف ایک مہینے کے لیے. پھر وہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو قرآن سنا کے اور پیسہ لپیٹ کے تو واپس. وہ ایک مہینے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں. جبکہ اسلام جو ہے دین، یہ ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے. کلیتا بولین الجبر ہے، 0 یا 1، ٹوٹل پیکج. یہ نہیں کہ انسان بعض اوقات اپنی مرضی کرے اور کہے کہ اچھا نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی ساتھ کام کر لینے چاہیے، سودی کاروبار بھی کر لینا چاہیے، رزق حرام بھی کر لینا چاہیے، ملاوٹ بھی کر لینی چاہیے، کسی کو ڈنڈی بھی مار دینی چاہیے. تو یہ ایسا جو ہے لولا لنگڑا دین اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں. اب آ رہی ہے وہ شورى آفاق آیت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت عقیدہ توحید کے اعتبار سے چند اہم ترین آیات میں سے، اور یہ آیت میں نے اپنا جو ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں، اس میں بھی یہ آیت ڈالی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے انسان، اگر اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے کسی تکلیف میں تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر اس خیر سے بھی کوئی شخص محروم نہیں رہے گا، اور نہ کوئی دوسرا شخص کسی کو اس خیر سے محروم کر سکتا ہے. اللہ. اور حقیقت بات یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد جو اذکار فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.
اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کو عطا فرماتا ہے، تو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی ہستی آڑے نہیں آ سکتی۔ ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو خیر کھینچ لے، جس کو عطا نہ کرنے کا ارادہ فرما لے، کوئی ہستی اس کو خیر دے نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب اور دولت نفع نہیں پہنچا سکتی تیرے مقابلے۔ تو میں یہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس ریسرچ پیپر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا پریکٹیکل جواب دیا ہے اپنی اس دعا کے اندر۔ اس آیت میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے تکلیف میں ڈال دے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تیرے لیے خیر کا ارادہ فرما لے تو کوئی شخص تجھ سے خیر چھین نہیں سکتا۔ اسی پہ میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 3 کے نام سے۔ ریسرچ پیپر بھی بس جو ہے وہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 3 کے نام سے ایک لیکچر بھی موجود ہے، 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کا، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس میں میں نے عقیدہ توحید استعانت کے حوالے سے کلیئر کیا ہے، بار بار اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو شوق ہو تو وہ سن سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ ہر خبر اس کے علم میں ہے، لیکن حکمت والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، اس نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے اسی دن حساب فرمائے گا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی شہادت کس کی شہادت، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر خود ہی ارشاد فرما دیجئے اللہ کی گواہی۔ شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں جو یہ دعوت تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اس پر وہ گواہ ہے کہ اسی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ یہ ہے وہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے یہ قرآن اس لیے وحی فرمایا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کے دن کا، اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے دن کی جواب دہی کا خوف دلاؤں اس کتاب کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب پر عمل کرے اور اسی کی دعوت لوگوں کو دے۔ یہ ہے بھائیو جس کو میں نے نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور اسی پہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ، جو ہم ہر لیکچر کے اینڈ پہ دیتے بھی ہیں، اور اس پر ٹائٹل پر یہی آیت لگائی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور ہر اس شخص کو خبردار کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اعلیٰ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت یہ قرآن ہے، اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اگر اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس پیٹرن پر نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ بھی نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان 313 تھے تو پوری دنیا میں ریولوشن آئی آہستہ آہستہ، اور آج 40 لاکھ کے قریب بندہ ہر سال حج کرتا ہے، لیکن دنیا کے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آپ جماعتوں کے اجتماع دیکھیں لاکھوں میں ہوتے ہیں لیکن دنیا کے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کیوں؟ اس دعوت کی بنیاد ہی اس کتاب پر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت۔ اور اسی پہ میری ایک پوری گفتگو ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن مسئلہ نمبر 1 کے نام سے، 2 گھنٹے کی
1432 ہجری میں یوم عرفہ کے دن میں نے یہیں پر گفتگو کی تھی، اور وہ پورا ریسرچ پیپر جو ہے ہمارا یہ والا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، یہ پورا کا پورا میں نے اسٹڈی اس میں کروایا تھا۔ وہ چند ایک بہترین جو لیکچرز ہیں مجھے جو خود پسند ہیں ان میں سے ایک لیکچر ہے۔ تو اس آیت پہ تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس پورے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ابتدا میں نے 8 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 7 بخاری اور مسلم سے تھی اور ایک المستدرک للحاکم سے، اس کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی یہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر یہ قرآن چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی یہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر اہل بیت کے احترام کا کہا لیکن پکڑنا اسی کتاب کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کتاب۔ اس پر کئی آیات ہیں، ایک آیت تو یہ بھی ہے اور احادیث بھی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ اللہ نے مجھے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جنت میں جانے والے سب سے زیادہ امتی میری امت سے ہوں گے۔ کیوں؟ معجزہ سب سے بڑا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 50% جنتی اس امت سے۔ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ کیوں؟ معجزہ سب سے بڑا، الحمدللہ، اور یہ زندہ معجزہ ہے۔ باقی تمام انبیاء کے معجزے مردہ ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں تک۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل جائے، آپ اس کو چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا صدر پاکستان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ اژدہا نہیں بن سکتا، وہ سانپ نہیں بن سکتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی معجزہ ہے۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس بھی معجزہ، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس، مسلمان نہیں انسان کے لیے بھی بہت بڑا معجزہ، جس کی پریکٹیکل ہم نے اپلیکیشن دیکھ لی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکنز نے صرف 9 مہینے میں اسلام قبول کیا ہے، اس ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد، قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد۔ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، اس کے یہ فگر ہے۔ تو اس پہ میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر ایک پلید انگریز کو جس نے پوری زندگی اللہ اور رسول کا تعارف نہ سنا ہو عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ قرآن انگریزی میں پڑھنے سے ہدایت مل سکتی ہے، تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے بھی نکھٹو قسم کے مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھنے سے اور سننے سے ہدایت مل سکتی ہے۔ لیکن وہ مولوی آڑے آ جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے عقیدے قرآن کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنی ہے، تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ علماء کا بھی کام کیا ہے؟ علماء بھی جو ہے وہ چندے اکٹھے کرنے میں مصروف ہے، ان کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے قرآن اگر پڑھنا پڑھانا بھی ہے تو وہ بھی اپنا مال کمانے کے لیے، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا، اسی کانٹیکسٹ میں ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے، اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ اور یہ مکی صورت ہے، یعنی اس بڑے جہاد کتاب تک پہنچنے کے لیے پہلا بڑا جہاد جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ کم از کم قرآن پاک میں 4 دفعہ بیان ہوا، جس کا کلائمیکس جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ آیت نمبر 164 ہے، ہاں جی 164 سورہ آل عمران۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا۔
یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ، وہ بھی قرآن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے کوئی نہیں۔ اسی آیت پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میری تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 2 کے نام سے قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی دعوت دے دوں، تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ کتاب پہنچ جائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اے لوگو بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، واقعی تمہارا دل مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور آلہہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ بالکل واضح ڈفرنس ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتی، ایک انڈا، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے اربوں خربوں چوزے نکل رہے ہیں، کووں کے چوزے، مرغیوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، مچھروں کے بچے، چیونٹیوں کے بچے، یہ تمام کی تمام چیزیں انڈے سے نکل رہی ہیں۔ اسی پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے، بار بار اس کو کیا ریپیٹ کریں، ورنہ تو یہ قرآن پاک شاید 1000 لیکچرز میں بھی مکمل نہ ہو۔ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 60 کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ اس میں اس طرح کے تمام نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل سے جو فگرز ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں کہ آج سائنس کی ترقی سے انسان پہ یہ بات بالکل کھل چکی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک لیونگ آرگن بھی نہیں بنا سکتی، اور بیولوجی کے 2 لاز فائنل ہو چکے ہیں، ایک یہ کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی پروڈیوسڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگز، زندہ چیزیں مردہ سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ انڈا مرغی ہی دے گی اور اس سے نکلے گا چوزا، اب اس انڈے کو چاہے مشین میں رکھیں چاہے مرغی کے نیچے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا۔ انڈا تو بڑی دور کی بات ہے، انڈا توڑ کے اس کا لیسدار مادہ ہم کسی کو پلیٹ میں رکھ کے دیں اور زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیں کہ یہ لیس وہی ہے جو کہ چوزا بنتی ہے، اب آپ اس لیس سے چوزے کی ایک چونچ ہی بنا کے بتا دیں، اس کے بعد بھی کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اور بھائی جو خود بخود ہو رہا ہے وہ تو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، جو ساری کی ساری ایفرٹس پٹ کرنے کے بعد بھی کام نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سائنٹسٹ آج اس بات کو ماننے پر مجبور ہے، اور میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ بات بالکل فائنل ہو چکی ہے کہ ایک سپریم بینگ ہے، ایک سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو ایسی کسی بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو اس بات کا اقراری ہوں کہ وہ الہ ایک ہی ہے عبادت کے لائق، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ہر اس ہستی سے بری ہوں، اس سے اعلان برات کرتا ہوں، علیحدگی اختیار کرتا ہوں جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، ایسی معرفت رکھتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے انسان پہچانتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے،
سینکڑوں بچوں میں بھی اپنا بچہ سامنے آ جائے تو انسان پہچان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہود و نصارہ کے علماء بالکل اس طریقے سے اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھی, پریڈکشنز موجود تھی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے آئے ہیں. ایون آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور اس کے ساتھ جتنے صحائف ہیں, زبور بھی ساتھ ہی, اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل, جو کہ یہ پاکستان میں بھی لاہور سے بائبل سوسائٹی والے چھاپتے ہیں, پوری انجیل مقدس کے نام سے. اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی موجود ہے, اس میں مختلف انبیاء کرام کے صحائف بھی موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے صحائف بھی. وہ ٹیمپرڈ فارم میں ظاہر ہے تعریف شدہ ہیں, لیکن مکمل طور پر تعریف شدہ نہیں. اس میں بڑی اچھی باتیں بھی موجود ہیں, اور انجیل بھی اس میں موجود ہے. تو اس میں آج بھی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ پریڈکشنز بتائی بھی تھیں. یہاں پر میں ایک دو حوالے چلتے چلتے بیان کر دوں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تورات کے اندر آج بھی جو چھپ رہی ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاستثناء, ڈیوٹرونومی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اس کے 18ویں باب کی 18 نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا, ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تیری مانند. کرسچنز کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد نہیں, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے, اور نہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہے. بنی اسرائیل کے بھائی ہیں بنو اسماعیل, اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہودی تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو بھائیوں میں سے نہیں, وہ انہی میں سے تھے. اور تیری مانند صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مانند صرف ہمارے پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عام انسانوں کی طرح ہوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام انسانوں کی طرح ہوئی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں, ہمارے پروفٹ ان کی مانند ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد تھے. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی. آج بھی نیو ٹیسٹیمنٹ میں موجود ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہوں, بلکہ میں اسی 10 کمانڈمنٹس 10 احکام جو تورات میں نازل ہوئے انہی کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں, دین موسوی پر. یہی وجہ ہے کہ آج کرسچن جو ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نئی شریعت دی گئی. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے, عیسیٰ علیہ السلام ان کی مانند نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 بندے ایمان لے کر آئے, ان کے حواری. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھایا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں کا مجمع تھا. 6 لاکھ کے قریب آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بنی اسرائیل میں سے موجود تھے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. تو یہ بھی مماثلت ہمارے پیغمبر کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بنتی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نیچرل ڈیتھ آئی ہے, قدرتی موت ان کو آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ابھی تک, ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا. تو اس طرح کافی ڈفرینسز ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کرسچنز کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام تھے, بلکہ وہ بشارت جو کتاب الاستثناء ڈیوٹرونومی چیپٹر میں باب 18 کی آیت 18 میں موجود ہے, وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اب آ جائیں انجیل کی طرف. جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں جو باب نمبر 14, 15 اور 16, یہ 3 کنزیکٹیو چیپٹرز جو ہیں گاسپل آف جان کے اندر, جس کو یوحنا کی انجیل کہتے ہیں. 4 انجیلیں ہیں ایک انجیل کے اندر, 4 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے انہوں نے جمع کی, ان میں سے ایک یوحنا تھے. گاسپل آف جان اس میں باب نمبر 14, 15 اور 16 کے اندر
عیسیٰ علیہ السلام کا واز موجود ہے جو اپنے امتیوں سے انہوں نے واز کیا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انجیل صرف جو اس وقت انجیل موجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کا مجموعہ نہیں ہے. کچھ علماء نے ٹیمپر کیا اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں. جب یہ تورات یا انجیل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر احادیث اور وہ وحی وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے, جبکہ ہمارے کیس میں ایسا نہیں. ہمارے قرآن وحی الگ کی گئی, بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سٹرکٹلی منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے کوئی ریفرنس میں کوئی شارٹ نوٹ ساتھ بنائے اس کو مٹا دو میرے ریفرنس سے, وحی کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا. اور احادیث الگ سے ہے, جبکہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں, انجیل بھی موجود ہے, اور ٹیمپرڈ فارم کے اندر کچھ علماء کے اقوال بھی ہیں جو کہ ڈال دیے گئے ہیں. باب 14, 15 اور 16 گاسپل آف جان یوحنا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں, میرا اس دنیا سے جانا اپنے رب کے پاس تمہارے لیے رحمت ہے. جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی, وہ ہستی دنیا میں میرا نام روشن کریں گے, اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا, اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایلیگیشنز لگی تھیں یہودیوں کی طرف سے کہ یہ معاذ اللہ ولد الحرام ہے, دجال ہے, غلط ناجائز طریقے سے پیدا ہوئی, وہ تمام ایلیگیشنز قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دور کی, سورہ مریم کی شکل میں, سورہ آل عمران کے اندر, اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر. تو سوائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہستی نہیں جس نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہو. صرف مسلمان ہیں دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسچنز کے بعد. لہذا یہ بشارت صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. پھر انہی چیپٹرز میں آتا ہے کہ اے میرے حواریوں, میں نے تمہیں بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں. جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ چیزیں تمہیں سکھائیں گی جو میں نے نہیں سکھائی, لیکن اس کے لیے میرا دنیا سے جانا یہ ضروری ہے. میں جاؤں گا تو وہ ہستی آئے گی. اب کرسچنز کو جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا, یہ آیات, تو وہ کہتے ہیں یہ روح قدس کے بارے میں ہے, جبرائیل کے بارے میں, جبکہ تورات اور انجیل کے اندر ہی موجود ہے کہ جبرائیل صرف اسی وقت دنیا میں آتے ہیں جب انہوں نے کسی پیغمبر کے پاس آنا ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں آنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے کون سا نام ان کا روشن کیا ہے؟ لہذا ان کا یہ جو انٹرپریٹیشن ہے بالکل غلط ہے. پھر دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جب جاؤں گا تو وہ آئے گا دنیا میں, تو وہ تو پہلے بھی آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد دنیا میں آنا ہے, ورنہ تو روح قدس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی ان کے پاس آتے تھے جو دنیا میں ان کی زندگی تھی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے. تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی؟ تو اس کے بعد پھر کرسچن لاجواب ہو جاتے ہیں کہ واقعی وہ روح قدس نہیں کوئی اور ہستی ہے, اور وہ ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی کافی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑا اچھا لیکچر دیا ہے انگلش میں, سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, اور اردو میں بھی آ چکا ہے تقریباً 3 گھنٹے کا ان کا لیکچر, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, لیکن جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو ضد میں اڑے ہوئے ہیں, جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو جگا تو سکتے ہیں آپ, اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی تو نیت ہی نہیں, وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے, اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی, آپ اس کو کیسے جگا سکتے ہیں؟ وہ تو بد نیت ہے. تو وہی بات ہے کہ جن کے سامنے یہ تمام نشانیاں موجود تھیں انہوں نے اپنی چودراہٹ کو اور اپنے مدرسوں کو قائم رکھنے کے لیے سارے کے سارے کام کیے. ان کے بھی مدرسے تھے یہودیوں کے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, اس سے بڑا گناہگار کون شخص ہو سکتا ہے
جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. یہی کرتے تھے علماء یہود, جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. ٹیمپر کر دیا تھا انہوں نے تورات کو اور کرسچنز نے انجیل کو. اور اس میں یہ امپلائڈ ہے یہ بات بھی کہ بالفرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ذریعے بات کہلوائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور اس کے پاس وحی نہیں آئی. تو میں اپنی ذات کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں گا بالفرض اگر میں نے اللہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی وحی کی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا, او کذب بآیاتی, اور اگر میں پیغمبر ہوں اور یقیناً ہوں تو پھر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. او کذب بآیاتی, پھر تم اپنی جو ہے وہ خیر منا لو. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر خود گمراہی خرید لی ہوئی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس کانٹیکسٹ میں میری ایک گفتگو ہے تقریباً 30 منٹ کی, مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ ختم نبوت. اور خاتم اور خاتم یہ دونوں الفاظ کی جو یہ دو ٹرمنالوجیز ہیں, اس کو میں نے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور کئی احادیث بھی بتائی ہیں. ایک حدیث یہاں پر میں ضمناً بتا دوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جس کی ابتدا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے آخری حصے میں مسیلمہ کذاب کے ذریعے ہوئی, اور جو آج تک یہ دجال چلتے آ رہے ہیں. اور ہمارے اس انڈیا پاکستان کے اندر آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے غلام احمد قادیانی, وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا, ان دجالوں میں سے ایک دجال. اور اسی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے, اس کا جو ترک جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا. اور پھر ساتھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں, نبوت کی مہر بھی ہیں جو ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے, اور نبوت کی سیل بھی ہیں جو ڈاک کا لفافہ جیسے ہوتا ہے اس پہ ایک سیل لگائی جاتی ہے کہ اب اس میں سے کوئی چیز نکال نہ سکے, وہ ریڈ کلر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی سیل بھی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم قیامت والے دن ان سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے, اور وہ لوگ جو کہ شرک کیا کرتے تھے ان سے ہم کہیں گے, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں ظلم تھا اللہ کے مقابلے پر, اللہ کے ساتھ ان کو سمجھتے تھے, کہاں ہے آج؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا, تو پھر ان کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہوگا سوائے یہ کہنے کے واللہ ربنا ما كنا مشرکین, اللہ کی قسم, ہمیں اپنے رب کی قسم کہ ہم شرک کرنے والے ہی نہیں تھے. یہ دنیا میں بھی لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں قسمیں ایسی تو شرک کرتے ہی نہیں, یہ شرک ہی نہیں ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں قیامت والے دن میں انہوں نے یہ کہنا ہے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دعا صرف اللہ ہی سے. تو قیامت والے دن وہ کہیں گے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کانفیڈنس ہی لوز کر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولیں اس بات پر. اور یہی پھر مضمون سورہ یاسین کے اندر آتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, قیامت والے دن ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے. تو جھوٹ جو بول رہے ہوں گے تو زبان کو وہ بند کر دیا جائے گا. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے, گواہی دیں گے جو انہوں نے کرتوت کی ہے. سورہ حامیم میں سجدہ کے اندر آتا ہے کہ ان کی کھالیں اور جسم کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے,
اور انسان کہے گا کہ اے میرے جسم تو دنیا میں میرا تھا، آج میرے خلاف گواہی دے رہا، تجھے زبان کیسے ملی؟ تو جسم کہے گا کہ مجھے اس نے زبان دی ہے جس نے ہر ہستی کو دنیا میں ہر پیدا کی ہوئی چیز کو زبان دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو کہیں گے اے رب تیری قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کس طرح اپنے اوپر ہی جھوٹ بول دیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے یہ ساری کی ساری باتیں گم ہو گئیں جو یہ جھوٹے بہتان باندھا کرتے تھے۔ فلاں فلاں کر لے گا، فلاں بزرگ نے تو فرما دیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید ہی جنت میں نہ لے جاؤں۔ اور دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ یہی لوگ بخاری اور مسلم سے وہ حدیث جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے، ہم اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور بڑی ڈیٹیل احادیث ہیں، کتنی احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے آج مجھ سے بھی دنیا میں خطا ہو گئی تھی، ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں انجانے میں، لیکن انبیاء کا منصب تو بہت بلند ہے، وہ اپنے دل میں تو گلٹی فیل کرتے ہیں اس بات کا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطیاں یاد آ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس، کرتے کرتے اینڈ میں ہمارے پروفٹ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہی ہوں، شفاعت کا دروازہ میرے ہی ہاتھوں پر کھلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام سب سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچ رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نہیں فرمایا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جائیں، تو اس کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ پھر ان انبیاء سے بھی زیادہ ہوا۔ انبیاء نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ یا کوئی بڑے سے بڑا صحابی، اس کی بات کی سنوائی نہیں ہونی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات ایسے سکھائے گا جو آج نہیں پتا، اس دن ہی سکھائے گا، ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے رحمت کی طرف کنورٹ ہوگا، اور پھر شفاعت کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہاں الحمدللہ اس کے بعد پھر نیک پرہیزگار لوگ، اہل تقوی لوگ، صحابہ اکرام بھی، فرشتے بھی، اور بزرگان دین، بزرگان بے دین نہیں، اور علماء کرام، علماء کرائم نہیں، مجرم علماء نہیں، علماء کرام اور بزرگان دین وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن بالاذن۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے، بغیر اذن کے نہیں، دھڑلے سے نہیں، شفاعت بالوجاہت نہیں، دھونس کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں میری گفتگو ہے 25 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 4 کے نام سے، مسئلہ شفاعت کے نام سے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے جاتا رہے گا جو کچھ دنیا میں وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن بدنیتی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں پہ روک ڈالنے کے لیے کہ یار ہم جاتے ہیں بات سنتے ہیں، اور پھر وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے، سامنے بیٹھ بھی جاتے تھے سر جھکا کے اور ہاں میں ہاں بھی ملاتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے ہم تو بڑے اخلاص کے ساتھ گئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں کوئی دل کو اٹریکٹ نہیں کی ہیں۔ تو اس کا پھر اثر عام عوام الناس پہ پڑتا تھا، یار یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ معاذ اللہ کوئی ڈکوس لائی ہے، حالانکہ وہ بدنیتی کے ساتھ آئے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ بھی چاک فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بدنیت ہوتے ہیں، چونکہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے تو اللہ کی ڈیوائن مور ان پہ لگ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پہ پردہ، آپ کی بات سمجھ ہی نہ آئے ان کو، اللہ اکبر، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ سارے معجزات بھی دیکھ لیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی، سارے معجزات بھی دیکھ لیں انہوں نے اب قبول نہیں کرنی حق بات۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر پھر کہتے ہیں،
ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن تو نہیں، یہ پرانے لوگوں کی سٹوریاں ہیں جو یہ سناتا رہتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس آیت کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہو گیا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء، ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی بات ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ بیوقوف آدمی بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتا، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس نہیں کر سکتا، اللہم صلی علی نبینا اشرف وعلی آل اشرف اس درود شریف کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ پھر آخر یہ معاملات کیسے بگڑے؟ اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے، 2 لیکچرز دیے ہیں تقریباً 2 گھنٹے کے۔ مسئلہ نمبر 71A اور 71B، بزرگان دین کی جو سو کالڈ بزرگان بے دین جو ہیں، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام، جس پہ ریسرچ پیپر نمبر 2 بھی ہے۔ اور انڈیا اور پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی 19 گستاخانہ عبارات کا قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ تو آج یہ بھی سوال کا جواب سمجھ لیجئے، جو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اتنے بڑا فلاں عالم ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی، تجھے کل کے چھوکرے کو بات کیسے سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کو بتائیں وہ جتنا بڑا ہے نا، اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ تھے ابو جہل، جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، حکمت کا باپ، سب سے بڑا سمجھدار، لیکن بدنیت تھا نا، بات قبول نہیں کی اس نے۔ حضرت بلال کو سمجھ آ گئی بات، تو آپ پوچھیں کہ حضرت بلال کو بات سمجھ آ گئی تو ابو جہل کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اتنا بڑا حکمت والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، یہ صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں یہ دعا موجود ہے، اے اللہ عمر بن حشام اور عمر ابن خطاب، یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور نے اہمی تو اس کا نام نہیں لیا تھا، وہ بہت بڑی شے تھا، اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور حضرت بلال کو سمجھ آ گئی، حضرت یاسر کو سمجھ آ گئی، حضرت سمیہ اور عمار ابن یاسر کو بات سمجھ آ گئی، غلاموں کو سمجھ آ گئی بات، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس سوال کا جواب بھی آج سن لیجئے، یہ بہت بڑا مہمہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص حق بات کھل جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کو قبول نہ کرے، اپنی ضد کی وجہ سے یا روٹی روزی کی وجہ سے یا کسی بھی دنیاوی وجہ سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بات صحیح ہے اور بات کو قبول نہ کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر یہ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے دلوں پر، اور یہ سارے معجزات بھی دیکھ لیں۔ اب خام خواہ ان کو بخاری اور مسلم سے کھول کے حدیث دکھاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، ان کو آپ جو مرضی بتا دیں یہ نہیں مانیں گے۔ علماء کی بات کروں، عوام نہیں، عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے، علماء جنہوں نے دین کو ذریعے معاش بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ہی سمجھنے نہیں دے رہا تو کون دنیا کا بڑا انٹلیکچوئل ہے اس کو سمجھا سکے؟ مجھے بتائیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو میں نے اب گمراہ کرنا ہے۔ جو شروع میں نے خطبہ پڑھا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، صحیح مسلم کے الفاظ، اے اللہ جسے تو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہیں یہ لوگ، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کی، اب اللہ کی طرف سے لگی مور، اب ان کو بات کوئی نہیں سمجھ آنی۔ اور یہ اتنا بڑا جو جملہ میں نے، اتنا بڑا جو مہمہ حل کیا، اتنا بڑا جو ورڈکس دی ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اسی پارے میں آپ ذرا پارہ نمبر 7 میں ہی آخری آیت پہ آ جائیں، اسی سورۃ الانعام کی 110 نمبر آیت، تو یہ سارا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ جناب آج کا بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ لائف ٹائم تحفہ ہے۔ یہ اکثر پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آیت نمبر 110، 7ویں پارے کی آخری آیت، سورۃ الانعام آیت نمبر 110 مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ افئدہ کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہے عقل، بعض دل بھی کرتے ہیں لیکن اپروپریٹ ہے عقل۔ ان کی عقلوں کو یا ان کے دل کو یا ان کی آنکھوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے جبکہ پہلی دفعہ ان کو حق بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہ ہے وہ فتویٰ۔
اللہ کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ مور لگا دیتا ہے. جب اللہ مور لگا دے گا پھر اتنے بڑے بڑے چھوڑ کے اتنے بڑے بڑے ہوں, بات نہیں سمجھ آئے گی, پھر نہیں بات سمجھ آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی سیدنا علی سے دعا کر رہے ہوں گے, اللہ سے دعا نہیں کریں گے, وہ بات نہیں سمجھ آئے گی. پھر کیوں؟ اللہ نے مور لگا دی. ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں, دل اور ان کی آنکھوں کو, کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ آنکھیں پھیر لی تھی جبکہ ان پر حق بات کھل گئی تھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جائیں. اور یہ پھر آپ دیکھیں بڑھتے ہی دیکھ لیں جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا, فقالوا یا لیتنا, کاش ہے کسی طرح, نردو کہ ہمیں لوٹا دیا جائے, ولا نکذب بآیاتی کہ ہم نہیں جھٹلائیں گے پھر آیات کو, ربنا اپنے رب کی, ونکون من المؤمنین اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے. ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے ہم پکے مومن بن جائیں. آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اگر دنیا میں آنا دوبارہ نصیب ہو جائے تو مومن بن تو جانا چاہیے؟ اصول دل تو یہی مانتا ہے. کیوں کہ جب سب کچھ دیکھ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذرا فتویٰ سنو, بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, بلکہ ان پر اب کھل گئی ہے وہ حقیقت جو یہ پہلے چھپایا کرتے تھے. یعنی دل گواہی دیتا تھا ان کا, لیکن اپنے اوپر جان بوجھ کے چھپا کے رکھتے تھے, بات کو قابو رکھتے تھے. نہیں 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 نہیں, ہم نے نہیں سکیتے تھے. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے, چاہے یہ کفار ہو یا مسلمانوں میں کوئی سیکس ہو, سب کی یہی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ چھپایا کرتے تھے دل کی گواہی. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے بات کی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ یہ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ فرشتوں کی. تو یہ ایمانداری سے بتاؤ کہ دعا بارش کے لیے فرشتوں سے کی جائے یا اللہ سے؟ نہیں جی, دعا تو اللہ سے کرے. نہیں یار, فرشتوں کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے, تو اللہ کے اذن سے ہی وہ کرتے ہیں نا, تو ہم فرشتوں سے بارش مانگ لیں. لیکن وہ دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں نہیں یار یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو بھائی اگر فرشتے جن کو اختیار ملا ہے ان سے دعا نہیں کر سکتے, تو یہ جو باقی ہستیاں جو ہیں فلاں کے بزرگ, یہ فلاں بزرگ, یہ فلاں بزرگ, ان کے اختیار قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کو اختیار ہو بھی تب بھی دعا اللہ ہی سے ہوتی ہے. اللہ کی مرضی کسی فرشتے کو بھیجے, کسی ہوا کو بھیجے, کسی جن کو بھیجے, یہ اللہ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دنیا میں چھپایا کرتے تھے نا, آج ان پر یہ کھل چکا ہے. ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا, اور بالفرض اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیں, لَعَادُوا, یہ وہی کام پھر کریں گے, لِمَا نُهُوا, جس سے ان کو منع کیا, عَنْهُ, جس سے, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دوبارہ دنیا میں بھی جا کر یہی کام کریں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کیوں؟ اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ آپ دنیا میں بھی چیک کر سکتے ہیں. میں نے تو کئی ایک واقعات دیکھے ہیں. یہ دوسرا فلسفہ بھی سمجھ لیں. ایک تو میں نے وہ سمجھا دیا نا آج کہ بڑے بڑے بزرگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی. یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ورڈنگ جو دی ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھی لوٹا دیا جائے پھر یہ وہی کام کریں گے, تو یہ آخر کیسے ہوگا؟ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے بھائی. میں اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں. آج سے تقریباً
6-7 سال پہلے مجھے اسلام آباد میں ٹیکسی پہ کہیں جا رہا تھا، تو ٹیکسی ڈرائیور سے میری گپ شپ ہوئی، تو میں نے اس کے ساتھ مختلف چیزیں ڈسکس کی، تو وہ مجھے بتانے لگا، خود کہتا ہے جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگا جی یہ پشاور موڑ کے پاس میں نے بالکل سائڈ پہ اپنی ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی، پیچھے سے بہت بڑا ٹریلا آیا اور میری ٹیکسی کے اوپر چڑھ گیا، اتنی ویلز والا جو بڑا ٹریلا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ٹیکسی کے اوپر، کھڑی ہوئی ٹیکسی کے اوپر اتنا بڑا ٹریلا چڑھ جائے تو اس ٹیکسی کا اور اس میں بیٹھے ہوئے بندے کا کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے جی میرا تو بالکل نکل گیا کچومت، اشفا انٹرنیشنل میں لے گئے اسلام آباد، ڈاکٹروں نے کہا تھا جی بالکل جواب دے دیا کہ یہ بندہ نہیں بچنے کا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے رہے تو تقریباً 1.5 سال کے اندر اس کی ریکوری ہوئی، کتنے اس کو وہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور کیا اس کے معاملات ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو دوبارہ زندگی ملی ہے، مجھے تو بتا دیا گیا تھا کہ، تو میں تو اس وقت توبہ کر لی کہ بس اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اب میں اس بندے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو نئی زندگی ملی ہے تو اس کی زندگی بالکل چینج ہو جانی چاہیے نا۔ یہ تو واقعی وہی ہے کہ جو دنیا میں واپس آیا ہے، جس کو بتا دیا گیا تھا کہ کام ختم ہو چکا ہے، آپ یہ اسی طرح ہی سمجھ لیں، قریب قریب وہی کیس ہے کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دنیا میں واپس آیا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یار نماز پڑھتے ہو آپ؟ کہنے لگا جی شروع سے 5-6 مہینے سے بڑیاں پڑھی ہیں نماز، پور سستی ہو جاتی، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ شروع کے 6-7 مہینے میں نے بہت نمازیں پڑھی، اب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو اس دن مجھے یہ آیت پھر سمجھ آئی کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں پھر یہ وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کیا۔ حقیقت بات ہے یہی ہوگا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات آج ہم نے سنی الحمدللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔